ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے پیٹ کو ہمیشہ بھر کر رکھتا ہے، بھرا ہوا پیٹ رہتا ہے، اس کو 6 طرح کی بری خصلتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی حضوری حاصل نہیں کر پاتا۔ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، عبادت کرتے ہوئے سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو یقین اور جو اللہ کی ذات کا عبادت کے وقت استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، اور وہ عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو ہمیشہ اپنے پیٹ کو بھر کر رکھتا ہے وہ حکمت اور فراست اور دانائی اور ذکاوت اور اللہ کی معرفت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے خالی پیٹ ہونے کے ساتھ ہے۔ جس قدر انسان کا پیٹ خالی ہوگا اسی قدر یہ نعمتیں اسے ملیں گی۔ نمبر 3، بڑے پیٹ والا آدمی کبھی مخلوق خدا پر شفقت نہیں کرے گا، کبھی ان پر رحم نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے پیٹ کو تو بھر لیا ہے، اپنے پیٹ کے اندر تو طرح طرح کی چیزوں کو ٹھونس لیا ہے۔ یہ انسان باقی غریب لوگوں کے غم اور درد کو کیسے سمجھے گا؟ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں، جس کی رات بھوک کی حالت میں گزری ہے، یہ اس کی تکلیف کا احساس کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے مسلمان پر روزے فرض کیے تھے تاکہ مسلمان بھوکے رہ کر غریبوں کی غربت کا احساس کر سکیں، ایک بھوک والے آدمی کی بھوک کا پیاس کا احساس کر سکیں۔ پیٹ بھرا ہوا آدمی وہ کسی کا احساس نہیں کرے گا، وہ اپنے پیٹ کی فکر میں لگا رہے گا۔ نمبر 5، انسان جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے اپنی خواہشات نفس کی خواہشات کے اندر پکڑا جاتا ہے، نفس اسے نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نمبر 6، لوگ کم کھا کر عبادت کے لیے اللہ کی مساجد کا رخ کریں گے، اور یہ آدمی اپنے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اپنے جسم سے نکالنے کے لیے طرح طرح کی تدابیر کرے گا، طرح طرح کی جگہوں پر جائے گا۔ اگر کھانا کم کھاتا تو یقیناً اس کے اوپر یہ مصیبت اور وبال نہ آتی۔ اور نمبر 6، جو آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہے ہر وقت اسے فکر معاش لگی رہتی ہے، اپنے پیٹ بھرنے کی اسے فکر ہر وقت اس پر مسلط رہتی ہے۔ کبھی اپنے پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ قرضہ لیتا ہے، کبھی پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، کبھی پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے پیٹ کو بھرنے کا عادی بنا لیا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی سے جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، وہ جواب دیتا کہ ترک کر دو، اس کی خواہش کو چھوڑ دو، اور اس کی قیمت خود بخود کم ہو جائے گی۔ یعنی جو چیز زیادہ قیمت پر ہو گئی ہے اب اس کا استعمال چھوڑ دیں تو اس کی ویلیو خود بخود مارکیٹ میں سے کم ہو جائے گی۔ تو آدمی کو اپنے کھانے کی مقدار کم کرنی چاہیے۔ کھانے کے اعتبار سے کھانے کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ وہ صدیقین اور صالحین کا مرتبہ ہے کہ کھانا صرف اتنا کھائیں جس سے انسان کے جسم میں جان باقی رہ سکے، جس سے انسان اپنی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اور حدیث پاک میں بھی اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ اور نمبر 2، کھانے کا دوسرا درجہ کہ انسان اس سے چند لقمے زیادہ، 1/3 کھانے کا، 1 پانی کا اور 1 سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثر کا معمول، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا، روزانہ نصف مد
اور پورے ہفتے کا 1 سا وہ گندم کا کھاتے تھے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 مد کی مقدار کھائی جائے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کھاتا ہے تو پیٹ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق حساب کرے۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے وہ کم پر آ جائے، جو پہلے درمیانہ کھاتا ہے اس سے کم پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کھانے کی وجہ سے اس کے اندر نور ایمان پیدا کر دیں گے، عبادات میں اس کا شوق پیدا ہو جائے گا، عبادت کو انتہائی دل لگی اور دل جمی سے کرنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ ہر کھانا جو انسان کھاتا ہے اور اسراف کے ساتھ کھاتا ہے، بھوک نہ ہوتے ہوئے کھاتا ہے، وہ کھانا انسان کے جسم کے فساد کا اور دین کے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔